اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ پھر ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب میں جنوبی علاقے میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس شہر میں جو لوگ آباد تھے ان لوگوں کو قوم سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم و فضل تھا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی آسائش اور نعمتیں عطا کی تھی۔ پیارے دوستو، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی جو آگ اور سورج کو پوجا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا کہ قوم سبا کا شہنشاہ شراجیل بن مالک جب مر گیا تو اس کی بیٹی بلقیس اس نے تخت سنبھالا اور اس قوم کی ملکہ بن گئی، جسے ملکہ بلقیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، 9 سال ملکہ بلقیس نے بہت ہی اچھی طرح حکومت کی، اور 9 سال حکومت کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی تھی کہ آپ کے تابع میں انسان بھی تھے، حیوانات بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام انسان، حیوانات، جنات اور چرند پرند وہاں پر موجود تھے، لیکن آپ کا ایک من پسند پرندہ ہدہد جس کا نام تھا وہ آپ کے دربار میں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے یہ فرمایا کہ جب ہدہد آئے گا، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات مکمل کی کہ ہدہد آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ ہدہد آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں پر لوگ شرک کرتے ہیں، آگ اور سورج کو پوجتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید ہدہد سے تفصیل پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک ملکہ ان پر حکومت کرتی ہے جس کو وہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو تم میرا یہ خط ملکہ بلقیس تک لے کر جاؤ اور اسے یہ خط پہنچاؤ، اور وہاں پر بیٹھ کے سننا کہ اس کا رد عمل میں ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق خط لے گیا اور اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے دربار میں جا پہنچا، اور وہ خط ملکہ بلقیس بھی جھولی میں جا پھینکا۔ ملکہ بلقیس نے جب وہ خط پڑھا، اس وقت تقریباً ملکہ بلقیس کے دربار میں 300 سرداران موجود تھے۔ جب تمام سرداران نے یہ خط سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں لکھا تھا کہ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں مسلمانوں کا بادشاہ داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اور میں قوم سبا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شرک سے باز آ جائے اور سلیمان کے تابع ہو جائے۔ جب تمام سرداران نے یہ خط سنا تو تمام غصے میں آ گئے اور ملکہ بلقیس سے کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس بہت ہی سمجھدار تھی، اس نے تمام سرداران کو سمجھایا اور کہنے لگی کہ یہ کوئی خدا کا نبی لگتا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، نہ کہ سختی کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداران سے یہ کہا کہ میں اس بادشاہ کی طرف تحائف بھیجوں گی، اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گی کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن اگر اس نے تحائف قبول نہ کیے تو بے شک وہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہدہد یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام باتیں بتا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے فرمایا کہ بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ شہر کے دروازے پر تمام سجاوٹ کی جائے
اور سونے چاندی سے اس کو چمکا دیا جائے، ہر قسم کے جواہرات دربار میں لگا دیے جائیں۔ ملکہ بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف بھیجے تو جب ملکہ بلقیس کے تحائف آئے ان میں سے ملکہ بلقیس نے سونا چاندی اور کنیزیں اور غلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف میں بھیجے تھے۔ جیسے ہی وہ تمام غلامان تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے جو سجاوٹ دیکھی اس کے ساتھ وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا مال دے کر مجھے خوش کرنے آئے ہو، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ جیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ غلامان واپس چلے گئے اور ملکہ بلقیس کو یہ جا کر سارا واقعہ بتا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ تمام واقعہ سنا تو کہنے لگی کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کے تابع ہیں۔ ملکہ بلقیس نے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک خبر پہنچ گئی کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں تمام جنات، انسانات اور حیوانات سے فرمایا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لائے گا۔ پیارے دوستو، ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 80 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ بتائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ہر قسم کے ہیرے، جواہرات، یاقوت اور ہر قسم کے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اسے تیار کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک جن بولا کہ میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ تک لا پاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر ایک اہل کتاب جو کہ کتاب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بے شک ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ شان و شوکت اور یہ مرتبہ اور یہ بادشاہت عطا کی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک ایسی عمارت تیار کی جائے جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس میں پانی بھی ہو اور ہر قسم کے جانور، مچھلیاں، سمندری جانور اس میں تیر رہے ہوں، اور ایسا نایاب وہ عمارت ہو کہ ہر کوئی دیکھے تو دھنگ کا دنگ رہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا۔ جنات نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ عمارت تیار کی۔ ملکہ بلقیس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ یہاں پر کوئی سمندری جزیرہ ہے جس کے اوپر یہ عمارت بنائی گئی ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں کے اوپر سے ایک کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے جیسا فرش ہے جسے تم جزیرہ سمجھ رہی ہو۔ ملکہ بلقیس بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم تو پہلے ہی مان چکے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے اسی وقت توبہ کی اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ جیسے اس شیشے کو دیکھ کر میں سمجھی کہ کوئی جزیرہ ہے، ویسے ہی ہم نے جب سورج کی روشنی اور آگ کی روشنی دیکھی تو اسے خدا مان بیٹھے اور شرک کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، ملکہ بلقیس نے اسی وقت توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ بعد روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا، لیکن بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے یمن میں واپس بھیج دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔